ہے محو لقائے محمد، حضور کے سارے صحابہ بہتر ہے، لیکن سارے میں جو چار یار ہیں چاروں، وہ چار کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا مشکل کشا، علی کے مرتضیٰ، یہ چار یار ہیں۔ بتائیں چار یار کون ہیں؟ نور الابصار میں امام کسائی لکھتے ہیں، توجہ کریں میں حوالے سے بات کر رہا ہوں، حدیث کی سند کے متعلق جو ہے وہ اہل تحقیق کو تحقیق کریں۔ میرے نزدیک امام شبلنجی کا حوالہ معتبر مستند ہے، امام کسائی کا نام بھی مستند ہے، اس لیے میں بات پڑھ رہا ہوں۔ علامہ شبلنجی لکھتے ہیں کہ امام کسائی نے لکھا کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی بن رہی تھی، توجہ کرنا کیا ہے؟ چار یار، جن چار یار کا ذکر کرنے وہ یہ ہے کیا چار یار؟ اللہ اکبر۔ علامہ امام کسائی لکھتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی بن رہی تھی، لکڑے کے تختے تھے، درختوں سے بنے تھے، حضرت نوح اس کو بناتے تھے، کئی دن میں بننی تھی تو دن کو بناتے تھے، رات کو چھوڑتے جاتے تھے تو رات کو کیڑے کھا جاتے تھے، کیڑے چاٹ جاتے تھے۔ ایک دن حضرت نوح نے عرض کی مولا میں تیرے حکم پہ کشتی بناتا ہوں، دن میں کام کر کے جاتا ہوں، رات کو کیڑے کھا جاتے ہیں، مولا اس کا علاج کیا ہے؟ حکم ہوتا ہے نوح میرے بندوں میں انبیاء کے بعد جو اکابرین ہیں، بڑے لوگ ہیں، اپنی کشتی میں ان کے نام لکھو۔ تو حضرت نوح نے پوچھا مولا وہ اکابرین کون ہے بعد الانبیاء جن کے نام میری کشتی پہ لگنے والے ہیں؟ تو فرمایا میرے محبوب کے چار یار ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان کا نام کشتی پہ لکھ دیا جائے۔ جس کے نام نوح کی کشتی میں لکھے ہو، جن کے نام نوح کی کشتی پہ لکھے ہو، وہ میرے نبی کے چار یار ہیں۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ بات سمجھ میں آتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے دو وزیر زمین پر ہیں، دو وزیر آسمانوں میں ہیں، جو وزیر دو زمین پر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے جو آسمانوں میں ہے، ایک کا نام جبریل ہے، ایک کا نام میکائیل ہے۔ ہم نے سوچا یا رسول اللہ زمین اور آسمان کے وزیر الگ الگ کیوں؟ تو بتایا جا رہا ہے جس کی حکومت جہاں تک رہتی ہے وزیر وہاں بٹھائے جاتے ہیں، تو زمین پر بھی ہے تو زمین کے وزیر ابو بکر و عمر ہے، اور آسمانوں پر بھی حکومت مصطفیٰ ہے تو وہاں کے وزیر جبریل و میکائیل ہے۔ سبحان، دیکھا یہ چار یار۔ لیکن اب سنو یہ چار یار کون چار یار؟ ان میں سے پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ صدیق اکبر، ایک بات یہ بھی آپ سے کہہ دوں، پہلی بات سنو، ہمارے لیے اہل سنت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کسی کا مقام خود نہ متعین کریں۔ رسول اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہم پابند ہیں اس کو وہ مانیں گے۔ بات یاد رکھنا، اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھو کہ سب لوگ محبوب الہی کے بارے میں یہ جانتے تھے کہ ان کے جانشین ہوں گے امیر خسرو، کیونکہ محبوب بہت ہے۔ سوچنا، غور کرنا، محبوب الہی کے بارے میں سب کو یقین تھا، کئی خلیفہ بنے انہیں کی سفارش پر، امیر خسرو، ملک الشورى، کوئی کمی نہیں تھی امیر خسرو میں۔ اگر ان کا کلام پڑھے تو روح جھوم جھوم جاتی۔ آج 6 ساڑھے 6 صدیاں 7 صدیاں بیتنے کے بعد بھی کلام خسرو کی کوئی مثال سامنے نہیں ہے، لیکن سب کا خیال تھا حضرت محبوب الہی کے بعد جانشین کون ہوگا؟ امیر خسرو۔ کون ہوگا؟ امیر خسرو۔ لیکن جب جانشینی کی بات آئی تو آپ نے نام پیش کیا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا۔ لوگ حیران ہوئے، محبوب خسرو اتنے اور جانشینی خواجہ نصیر، تو آپ نے جملہ فرمایا نظام چاہے خسرو اللہ چاہے نصیر۔ نظام چاہے خسرو، نظام چاہے خسرو اللہ چاہے نصیر۔ تو مقام جس کے خدا کی طرف سے متعین ہے ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہی تو فرق ہے عیسائیوں میں ہم میں، یہی تو فرق ہے یہودیوں میں ہم میں، یہی تو فرق ہے مشرکوں میں ہم میں کہ وہ اپنی مرضی سے مانے تو مان کر بھی گمراہ ہو گئے، اور ہمارے ماننے میں یہ ہے ہم مرضی سے نہیں مانتے، حضور نے جس کا جو مقام متعین کر دیا ہم اس کو اسی مقام پر مانتے ہیں۔ یہ بات ہماری
بیماری ہے تو ان میں سے صدیق اکبر جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، انہوں نے اپنے صاحب سے کہا. قرآن جس کی صحابیت کا اعلان کرے وہ صدیق اکبر ہے. اور یہ بات یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں سید یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں سید ہی نے کہا. مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید. اللہ اللہ اللہ. جو اپنے باپ داداؤں کے نقش قدم پر ہے وہ نئی بولی نہیں بولتے، وہ تو پاپا نے اپنے باپ داداؤں کی سکھ. اللہ اللہ اللہ. مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے ساتھ. یہاں علاقائی اصلیت نہیں ہے، نسلی اصلیت نہیں ہے. حضور نے جس کو جو مقام دے دیا، بلکہ یہ بات حضور محدث اعظم نے مرضی سے نہیں کہی. ایک مرتبہ امام زین العابدین سے کسی نے یہ پوچھا، توجہ کرنا، امام زین العابدین سے پوچھا سید یہ بتاؤ، امام الائمہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے؟ ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے؟ تو امام زین العابدین کہتے ہیں جو آج ہے وہی کل تھا. توجہ ہے، جو آج ہے وہی کل تھا. کیا مطلب؟ کہا آج سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اللہ. مزار میں سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ تو جیسے آج سب سے زیادہ قریب ہے ویسے وہ کل بھی سب سے زیادہ قریب تھے. اور مرتبہ ہے کس چیز کا نام؟ جو نبی سے جتنا قریب ہوگا وہ خدا سے اتنا قریب ہوگا. جو خدا سے جتنا قریب ہوگا اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا ہوگا. امام زین العابدین فرمائے، امام زین العابدین فرمائے مگر سنو سنیو، جس کا پیر و مرشد رسول اللہ. داتا صاحب اپنی کتاب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں میں پیری مریدی کا مخالف نہیں ہوں. پہلے سن لینا، سلطان پور والوں، اور دیہات کا نام کیا؟ چھتونا والوں، بات مفہوم مخالف مراد نہیں لینا. اور جو چھپ کے سننے ان سے کہتا ہوں کلپ ایمانداری سے کاٹنا اگر کاٹنا پڑے تو، اس لیے کہ تمہیں بھی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. لیور بڑھانے کے لیے اگر بات گرم مسالے لگاتے ہو تو تمہیں بھی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. ایک بات آپ سے کہتا ہوں، پیری مریدی کا میں مخالف نہیں. کسی سنی کو دماغ میں ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو غیبت اور حرام سمجھتا ہوں، لیکن ایک بات ایمان رکھتی کہتا ہوں سننا، ابو بکر صدیق کو جیسا پیر ملا تھا اس پہ کا بھی تصور کر سکتا ہوں. اور داتا صاحب نے جو کشف المحجوب میں لکھا ہے وہ بڑی بات ہے. داتا صاحب لکھتے ہیں داتا علی حجویری یہ بھی علی پاک کی اولاد ہے، یہ بھی علی مرتضیٰ کی اولاد ہے. کیا کہا داتا صاحب نے؟ فرمایا رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں، رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں، اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں. سبحان اللہ. اب سننا اس پر، وہ صدیق اکبر جس کو اپنے مصلی پر رسول اللہ نے کھڑا کیا، حضور نے خود کھڑا کیا. یاد رکھنا، حضور نے خود کھڑا کیا. اگر کرسی پر مجھے میاں بٹھا دے تو میاں کے ماننے والے مجھے اٹھا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ جب میرے میاں نے بٹھایا تو مجھے اٹھانے کا کیا حال؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں جو آج عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، اس صدیق اکبر کو آگے بڑھایا کس نے؟ رسول اللہ آگے بڑھایا. اور تو پیچھے کرنے کی کوشش کرے تو تیری کوشش کہاں جا رہی ہے؟ اور تو کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ رافضی جو چاہے کرے، ہمیں ان سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ جن کے کپڑے سیاہ ان کے دل سیاہ. کیا ہم کپڑے والے اہل بیت والے نہیں ہیں، ہم دل والے اہل بیت والے ہیں. اور ہم تو یہ کہتے سنو، جو لوگوں کو آج اہل بیت کے ذکر سے تکلیف ہے ان سے کہتا ہوں ذرا ہماری یہ گفتگو پر بھی تو توجہ ہو. اللہ اکبر. ہم اہل بیت سے محبت بھی کھل کر کرتے ہیں اور رسول اللہ کے اصحاب سے محبت بھی کھل کے
گئے ہیں، کیونکہ اب منافق نہیں ہے، نہ اہل بیت کے نام پہ سیاست جانتے ہیں، نہ اصحاب مصطفیٰ کے نام پہ سیاست جانتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں اہل بیت کی محبت میں مضبوط رہو، لیکن احترام صحابہ کے ساتھ رہو، واللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت بھی ہے اور اصحاب مصطفیٰ کی محبت بھی ہے، لیکن ان سے کہتا ہوں یاد رکھنا، ذکر اہل بیت رافضیت نہیں ہے، صحابہ کی گستاخی رافضیت ہے، اور ہم اپنے منبر سے یہی کہتے ہیں اہل بیت سے خوب محبت کرو، لیکن کسی صحابی کی بے ادبی نہ کرنا، ورنہ جہنم کا کتا بن جاؤ گے۔ اللہ کو اکبر، اصحاب مصطفیٰ کا احترام کرنا، نسبت رسول کا احترام کرنا، جن آنکھوں نے آقا کو دیکھا ہے ان آنکھوں کا اکرام کتنا ہے، لیکن مسلمانوں سن لو، اللہ اکبر، وہ صدیق اکبر جس کو حضور نے مصلی پر کھڑا کیا، وہ ابو بکر صدیق، اللہ اکبر، آقا کا ارشاد ہے، توجہ کرنا، ذرا دھیان دینا، آقا فرماتے ہیں جس نے اسلام پہ احسان کیا سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا گیا، مگر ابو بکر قیامت کے دن ہماری طرف سے اللہ ابو بکر کو اس کے احسان کا بدلہ عطا کرے گا۔ وہ ابو بکر صدیق جہاں کوئی نہیں تھا، توجہ کرنا، جہاں کوئی نہیں پہنچا وہاں صدیق اکبر ساتھ میں تھے، وہ ہے غار، کون سا غار؟ غار ثور، اور وہاں کون تھا؟ دو ہی لوگ تھے، سب متفق ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے روافض نے بھی اپنی تفسیر میں سورہ توبہ کی تفسیر میں یہی لکھا، اذ یقول لصاحبہ اذ ہما فی الغار کی تفسیر میں یہی لکھا کہ وہاں کون موجود تھے؟ دو تھے، ایک رسول اللہ تھے، دوسرے ابو بکر صدیق تھے، یعنی اس پر کسی کا اختلاف نہیں، حضور کے ساتھ صدیق اکبر تھے۔ اب تھوڑی بات اگر بات یہ یار غار کی تو تھوڑا غار کا تذکرہ ہو جائے، ذرا توجہ کرنا، اگر سنے ہیں تو یاد ہوگا، نہیں سنے تو معلومات میں اضافہ ہوگا۔ منبر والوں کے سامنے تو میرا علمی حیثیت کچھ بھی نہیں، یوں تو آپ کے سامنے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن ذکر کر کے کچھ اپنی بگڑی بنانا چاہتے ہیں۔ توجہ کرنا، جب غار میں پہنچے اللہ آپ سب کو وہ غار دکھائے، غار ثور، اس میں جب جاؤ گے تو دیکھو گے کہ اس میں دو لوگ بیٹھ نہیں سکتے۔ میں بھی الحمدللہ گیا ہوں، اور جب گیا تھا تو اس وقت میری عمر جو ہے 19 سال کی عمر تھی، میں پہلی بار جب میں غار پہ چڑھا تھا، لیکن یقین جانے میرے بھائی جب اتر کر کے آیا تو 2 دن تک کے جو وہ عمرہ کرنے کی میری ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن اب سننا مسلمانوں، اللہ اکبر، صدیق اکبر، وہ غار ایسی جگہ ہے جہاں پر 2 آدمی بیٹھ نہیں سکتے، تو وہاں کیا ہوگا؟ اور پھر سیرت میں بھی یہی آیا ہے، ایک شخص بیٹھے اور دوسرا لیٹ جائے، یہی پوزیشن ہے۔ صدیق اکبر پہلے غار میں خود گئے، حضور میں جاتا ہوں، اور غار چڑھے کیسے؟ اب یہ بھی توجہ سے سننا، یہ